مجھے اس لڑکی سے مل کے اچھا لگا، یہ ٹاپک ہے دوستوں۔ ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں دوستوں۔ میں بہت زیادہ مجھے شوق ہوتا ہے ایسے لوگوں سے ملنا جلنا، مطلب ملنا جلنا نہیں لیکن ملنا، کہ مطلب وہ مجھے بتائے کہ ان کے ساتھ کچھ خاص ہوتا ہے، کچھ اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو میرے ساتھ ایک لڑکی، ویسے ہی ہم لوگ کالج جا رہے تھے ایک وین میں، تو ایک اور لڑکی بھی اس وین میں بیٹھ گئی، اور اس کا میرے ساتھ مطلب ایسی لڑکی تھی جو بہت جلد گل مل جانے والی لڑکیاں ہوتی ہے نا۔ تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا کہ پلا کالج جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرا بھی وہاں پیپر ہے۔ میرا بھی پیپر تھا، اس کا بھی تھا۔ میرے بھی دوست ووست نہیں تھے اور ان کے بھی نہیں تھے، تو ہم دونوں ساتھ رہے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے کہا کس سائڈ بیٹھا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، دیکھنا پڑے گا کہ ہال کہاں ہے جہاں پر ہمیں پیپر دینا۔ اس طرح سب کچھ ہم نے اکٹھی کیا نا۔ تو پیپر دینے، اچھا پیپر میں ابھی آدھا گھنٹہ اس طرح باقی تھا، 9 بجے یا 9:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا ہم باتیں کرتے تھے، تو اس نے کہا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا یہاں سے۔ تو میں نے کہا تم؟ تو اس نے کہا میں تو بہت دور سے ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو میری جنم جو ہے، مطلب میرا جو برتھ ہے وہ یہاں ہوا ہے، ہمارا کالج جس ایریا میں تھا اس میں، لیکن پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے پنڈی، تو مجھے اسلام آباد جانا پڑا آگے ایجوکیشن کے لیے۔ لیکن کچھ پیپر جو میں پرائیویٹ دینا چاہتی تھی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ میں نے کلاسز تو نہیں لی، صرف ایگزام کے لیے ایڈمیشن کیے، وہ بھی یہاں پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم دونوں میں ان سارے مطلب 7-8 پیپرز تھے یا شاید 6، اور ہماری بہت اس میں جو ہے فرینڈشپ ہو گئی۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ تم اسلام آباد میں پڑھتی ہو، تو مطلب کیسا ہے ماحول سب کچھ وہ مجھے بتا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یار جو سامنے بلڈنگ ہے اس پہ اب بھی 4 لوگ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے کچھ عجیب لگا، لیکن میں نے کہا کون لوگ؟ تو اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں اپنی زندگی میں اتنی تنہا رہی ہوں، اور میں نے ایسا وقت دیکھا ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس پیسے بھی ہاسٹلز میں نہیں ہوتے تھے، گھر فون کر کے میں تک جاتی تھی۔ ان لوگوں کی حالات بھی کچھ زیادہ صحیح نہیں ہوتے تھے، کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں، اور بغیر روٹی کے سونا پڑتا تھا، بغیر چائے پینے کے اسٹڈی کرنی پڑتی تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں، یہاں تک کہ میں نے ہاسٹلز یا جہاں وہ رینٹ پہ رہتی تھی یا کمرہ لے کے اس طرح، وہاں پر میں نے ایسا وقت گزارا ہے کہ میں جنات، مشکلات، بھوک، پیاس، ہر چیز میں دیکھ رہی تھی۔ یعنی مجھے بھوک بھی لگ جاتی تھی، مجھے کھانا جو ہے اکثر میں نہیں لا سکتی تھی، میرے پاس پیسے کم ہوتے تھے، اور میں رات کے ٹائم ڈرتی بھی تھی۔ مجھے بہت سارے لوگ دکھائی دیتے تھے، جیسے کمرے کے اندر ہلا گلا شروع ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو رہے میرے کتابوں میں، اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں ایسا۔ اور اس دن کے بعد میں اتنی پوزیسڈ ہوں، یعنی 9th-10th کے بعد میں اتنی پوزیسڈ ہو گئی کہ مجھے یہ چیزیں بہت جلد دکھائی دینے لگتی ہیں۔ میں جہاں پر بھی جاتی ہوں مجھے باقاعدہ ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی جو باقی یعنی عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہے کہ کیا 4 لوگ کہاں کھڑے ہیں، 4-5 لوگ، واقعی جو سامنے بلڈنگ تھا اس پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں، اس نے کہا ہے اس پہ 4-5 بندیاں کھڑی ہے، عورتیں، اور ہمیں دیکھ رہی ہے۔ مجھے لگا یہ لڑکی سائیکو ہے نا۔ اچھا میں گھر آ گئی، پھر میں اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو میری امی نے کہا کہ یار ایسا مت کرو، تھوڑا بچ کے رہو، ایسے لوگ مطلب اکثر ہوتے ہیں۔ امی نے بھی کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا واقعی ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ سائیکو بہت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس نے مجھ سے میرا نمبر لیا نا، مجھے بھی کافی انٹرسٹ ہے اس کی باتیں سننے میں، تو میں نے بس دیا۔ پھر مجھے اکثر فون پہ بات کرتی تھی، میسیجز وغیرہ کرتی تھی، میں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ تم اس وقت جہاں بیٹھی ہو نا وہاں صوفہ ہے، اور صوفہ جو ہے وہ بالکل بلیک کلر کا ہے۔ واقعی ایسا ہی تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہاں ایک صوفہ تھا اور وہ بلیک کلر کا تھا، اور میں اس پہ بیٹھی تھی ان سے بات کر۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل؟ جس نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے آپ کی باتوں سے احساس ہو رہا ہے کہ ایسا ہی ہے۔